نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر میں ہوتے تو فرض نماز کے علاوہ نماز تہجد اپنی سواری پر ہی اشارے سے پڑھ لیتے تھے، اور سواری کا منہ جس سمت ہوتا اسی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی منہ ہوتا تھا، اور نماز وتر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری ہی پر پڑھ لیتے تھے۔ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کچھ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کی حالت میں کم رکعتیں بھی پڑھی ہیں اور پوری رکعتیں بھی پڑھی ہیں۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک میں اسی طرح عمل فرماتے تھے کہ جب کوچ کرنے سے پہلے دوپہر ڈھل جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر و عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھ لیتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوپہر ڈھلنے سے پہلے ہی کوچ فرماتے تو ظہر کی نماز میں تاخیر فرماتے تھے اور عصر کے لیے اترتے، اور ظہر اور عصر دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھتے۔ اسی طرح مغرب میں کرتے کہ جب کوچ کرنے سے پہلے سورج غروب ہو جاتا تو آپ مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھ لیتے، اور اگر سورج غروب ہونے سے پہلے ہی کوچ فرماتے تو نماز مغرب میں دیر فرماتے یہاں تک کہ عشاء کی نماز کے لیے اترتے اور پھر انہیں جمع فرما لیتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر کرتے یعنی شہر سے باہر نکلتے، خواہ مسافر ہوتے یا مقیم، اور نماز نفل پڑھنے کا ارادہ فرماتے تو اپنی اونٹنی کا منہ قبلے کی طرف کرتے اور تکبیر تحریمہ کہتے، پھر جس طرف سواری منہ کرتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرف نماز پڑھتے رہتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کسی کام سے کہیں بھیجا، جب میں واپس آیا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری پر مشرق کی طرف منہ کیے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے، اور آپ رکوع کی نسبت سجدوں کے لیے زیادہ جھک کر اشارہ کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع میں 4 رکعتوں والی نماز کی 2 رکعت نماز پڑھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے بھی 2 رکعت نماز پڑھی ہے۔ ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی 2 رکعت پڑھی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے آغاز میں تو 2 ہی رکعت پڑھی ہے، لیکن بعد میں 4 رکعت پڑھنے لگے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے تو 4 رکعتیں پڑھتے تھے، اور جب اکیلے یعنی سفر میں نماز پڑھتے تو 2 رکعتیں ہی پڑھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا شروع میں نماز کی 2 ہی رکعتیں فرض ہوئی تھی، پھر سرتاج دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو 2 کی بجائے 4 رکعتیں فرض قرار دے دی گئی، جبکہ حالت سفر میں 2 ہی رکعتیں فرض رہیں۔ ظاہری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے عروہ رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کیا ہوا کہ وہ سفر میں پوری 4 رکعتیں نماز پڑھتی ہیں؟ انہوں نے فرمایا
وہ بھی ایسی تعویل کرتی ہیں جیسا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے تعویل کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے تمہارے نبی سرتاج دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی حضر یعنی اپنے شہر یا علاقے میں 4 رکعتیں فرض کی ہیں، اور سفر میں 2 رکعتیں، اور خوف کی حالت میں 1 رکعت فرض کی ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ راوی ہیں کہ ان کو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں خبر پہنچی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس اس مسافت کے دوران جو مکہ اور طائف، مکہ اور عسفان، مکہ اور جدہ کے درمیان ہے، قصر نماز پڑھتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مسافت 4 برید تقریباً 20 کلومیٹر ہے۔ حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے سرتاج دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 18 دن سفر کا شرف حاصل رہا ہے۔ میں نے اس دوران میں یہ کبھی نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج ڈھلنے کے بعد نماز ظہر سے پہلے 2 رکعتیں چھوڑی ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔